تو غازی کی وفات کے بعد سلجوقی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے سلجوق غازی کے بیٹے اسرائیل کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور دوسرے گروہ نے طغرل بیگ اور اس کے بھائی چغری بیگ داؤد کی سربراہی میں کام کرنا پسند کیا، اور آئندہ 30-35 برس ان دونوں گروہوں نے جند شہر کے نواح میں خاموشی سے گزار دیے۔ خاموشی سے گزارنے کی وجہ سلطان محمود غزنوی تھے۔ جب تک سلطان محمود غزنوی زندہ رہے، اس کی بے پناہ لشکری قوت اور طاقت کے سامنے کسی بھی قوت نے سر اٹھانے کی جرأت نہ کی، نہ ہی کسی کو ہمت ہوئی کہ وہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کر سکے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے وفات پائی تو سلجوقیوں نے اس کے جانشین سلطان مسعود کے خلاف سازشوں کا آغاز کیا۔ سلطان مسعود اپنے عظیم باپ کی خوبیوں سے عاری تھا، اس لیے وہ اپنی وسیع و عریض سلطنت کو سنبھال نہ سکا۔ کئی سال تک غزنویوں اور سلجوقیوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں اور بالآخر غزنویوں پر سلجوقی بازی لے گئے۔ طغرل بیگ اور چغری بیگ نے سلطان مسعود کو شکست دے کر غزنوی سلطنت کو پنجاب تک محدود کر کے رکھ دیا۔ خراسان کو غزنویوں سے حاصل کرنے کے بعد سلجوقیوں کی طاقت، قوت اور حکومت کا آغاز ہو گیا، اور سلجوقیوں کے تمام گروہوں نے میکائیل کے بیٹے طغرل بیگ اور چاغری بیگ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ طغرل بیگ ایک طرف ترکستان اور ماوران نہر کے حکمران کو نامے لکھے اور دوسری طرف ایک قاصد بغداد بھی بھیجا، جہاں جا کر بغداد میں خلیفہ قائم بالمار اللہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ اس نے چونکہ خراسان کو غزنویوں سے حاصل کر لیا ہے، لہٰذا خلیفہ اسے خراسان کی حکومت کی سند عطا کرے۔ بغداد کی خلیفہ قائم بالمار اللہ نے اس کی درخواست پر قبول کی، اور اسی کے ساتھ ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سلطان طغرل کو نہ صرف حکومت عطا کی بلکہ اسے رکن الدین کا لقب بھی عطا کیا۔ طغرل بیگ اور چاغری بیگ بہت ہی اچھے بھائی تھے اور ان میں بھائی چارہ مثالی تھا۔ چاغری بیگ نے بڑا بھائی ہونے کے باوجود سلطان طغرل بیگ کو بننے دیا، اور طغرل بیگ نے یہ احسان ساری زندگی یاد رکھا۔ طغرل بیگ نے مشرق اور شمال کے علاقے اس کی جنگی سرگرمیوں کے لیے محفوظ کر دیے تھے۔ چغری بیگ نے اپنا دارالحکومت مرو شہر کو بنایا اور 3 سال کے اندر اندر اس کے بلخ کے علاوہ خوارزم کو بھی فتح کر کے سلجوقی سلطنت میں شامل کر لیا۔ طغرل بیگ کی طرف سے چغری بیگ کو اپنے داخلی اور خارجی امور میں مکمل آزادی حاصل تھی، تاہم طغرل بیگ ہی سلجوقی سلطنت کے سلطان بنے تھے۔ طغرل بیگ نے سلجوقیوں کی سلطنت کی سربراہ کی حیثیت سے نیشاپور کو اپنا مرکزی دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد طغرل بیگ نے سلجوقی سلطنت میں مزید علاقے شامل کرنا شروع کر دیے۔ اس نے دہستان، جرجان، تبرستان، جبال کے اور کئی دوسرے علاقے فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کیے اور ان علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ جاری کر دیا۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد سلطان طغرل نے اپنے سوتیلے بھائی ابراہیم ینال کو حاکم مقرر کر دیا، اور ابراہیم ینال بھی فارغ نہ بیٹھا بلکہ ان علاقوں کا حاکم بننے کے بعد اس نے رے اور ہمدان کے علاقے فتح کر کے سلجوقی سلطنت میں شامل کر لیے۔ سلجوقیوں سے پہلے ان علاقوں میں ایک اور خاندان کی حکومت تھی جسے دہلمی کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور یہ گزشتہ صدی میں عراق، ایران، کرمان اور اصفہان پہ حکومت کرتے آ رہے تھے۔ خود بغداد پہ بھی انہی دہلمیوں کا قبضہ تھا، تو خلیفہ بغداد بھی ان کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا، اور دہلمیوں کے ساتھ خلیفہ بغداد کی حیثیت ایک معزز وظیفہ خوار سے زیادہ نہ تھی۔ مگر وقت کسی کا نہیں ہوتا، اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ مورخین ان کی حکومت کے خاتمے کی 2 وجوہات بیان کرتے ہیں، ایک مالی اور دوسری بیرونی حملہ آور۔ ان کی مالی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے دور میں سمندری تجارت کا اضطراب انگیز انقلاب رونما ہوا، اس لیے کہ قریب کے بحر ہند کی طرف سے
مغرب کے ساتھ جو تجارت کی جاتی تھی پہلے اس کا راستہ خلیج فارس کے ذریعے ہوتا تھا، اب خلیج فارس کا راستہ ترک کر کے مغرب کے ساتھ تجارت کے لیے بحر کلزم کا راستہ اپنا لیا گیا، جس کی وجہ سے دہلویوں کو نقصان ہونا شروع ہوا۔ ان کے زوال اور خاتمے کی دوسری بڑی وجہ بیرونی طاقت تھی، اور یہ بیرونی طاقت سلجوقی تھی۔ دہلوی گو اپنے آپ کو بہت طاقتور اور شجاع اور ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے، لیکن ان سلجوقیوں نے لمحے کے اندر انہیں اڑا کے رکھ دیا۔ دہلویوں اور سلجوقیوں کے درمیان ایک ہولناک معرکہ ہوا جس میں سلجوقی فاتح رہے۔ سلطان طغرل کے ہاتھوں دہلویوں کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا، اور سلطان طغرل نے دہلوی بادشاہوں اور سالاروں کو گرفتار کر لیا۔ خلیفہ نے درخواست کی تو بادشاہ تو نہ چھوڑا گیا، لیکن سالاروں کو سلطان نے چھوڑ دیا۔ دہلویوں کے خاتمے کے بعد سلطان طغرل نے بغداد میں قریباً 13 ماہ قیام کیا۔ ان 13 ماہ کے دوران سلطان نے اپنی بھتیجی اور سلطان الب ارسلان کی بہن ختیجہ ارسلان کا نکاح بغداد کے خلیفہ قائم بر مارولہ سے کر دیا، اور اس طرح سلجوقیوں کا بغداد کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ دہلویوں کا ایک سپہ سالار جس کا نام بساصیری تھا، وہ اپنے لشکر کو لے کر شام کی طرف چلا گیا تھا، اور مصر کے فاطمی خلیفہ سے اس نے مدد طلب کی تھی۔ یہ بساصیری ایک شرپسند انسان تھا، اور اصل نام ارسلان اور کنیت ابو الحرث تھی۔ کیسے اس نے سلجوقیوں کے لیے مصیبتیں پیدا کی اور الب ارسلان سلطان کیسے بنے، یہ سب آپ جانیں گے ہماری آنے والی اگلی اقساط میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔